بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی لوجیکل بات جو آج تک کبھی کسی نے شاید ہی بہت کم سوچی ہوگی، اور اگر سوچی بھی ہوگی تو وہ یقیناً ایک تہ تک پہنچا ہوگا۔ پہلے میں تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی سی دیر پہلے، تقریباً 55 منٹ پہلے ایک زلزلہ آیا، اور اس کی شدت 7.7 تھی۔ صرف وہ 1 منٹ کے لیے تھا۔ اگر 1 منٹ اور آ جاتا تو 2005 کا زلزلے سے وہ زیادہ متاثر کن ہوتا، لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور ابھی میں نے بھی ادھر 3 جھٹکے محسوس کیے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اپنے حفظ و امان میں ہیں۔ پورے پاکستان میں جھٹکے محسوس ہوئے، اور اس کے بعد جو اسٹیٹس کا سین تھا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، وہ دیکھنے والا تھا۔ اللہ پاک نے یاد دلا دی اپنی۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں بھی ایک ذات ہوں، میں بھی اس دنیا کی میں ہی مالک ہوں، اور سب کو اللہ کی یاد ہے۔ صورت سب زندگی کی الجھنوں میں، ذرا سی زمین کیا ہلی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ اللہ سین دیکھنے والا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی سی دیر بعد پھر وہی ویسا کا ویسا ذہن اور مائنڈ پھر دوبارہ ہوگا دنیا کی الجھنوں میں، پھر الجھ گئے۔ ہم یہ نہیں سوچتے یہ کس لیے تھا اور اس کے لیے اس کے پیچھے کیا لوجک۔ اب آتے ہیں ہم اپنی لوجک کی بات پر، جو میں لوجک کی بات کرنے والا۔ ایک لوجیکل بات یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں انسان آتا ہے، وہ اپنا شعور سنبھالتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال بننا چاہیے۔ وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے۔ اگر مجھے کسی نے بنایا ہے تو وہ کس لیے بنایا۔ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے نا، جنجلے الجھنے چھوڑ کر، جب انسان کو شعور ملتا ہے، وہ صرف ایک بات پر فوکس کرے۔ میرا ماننا یہ ہے، وہ بات پتہ کون سی ہے؟ صرف ایک سوال ہونا چاہیے کہ مجھے میری مرضی کے بنا پیدا کر کے اس دنیا میں، اس پلینٹ میں اتارا کس نے؟ اتارا کس نے پیدا کیا؟ اور وہ اگر پیدا کیا ہے تو وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والا ہے کون؟ اگر اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور پھر اگلا سوال پتہ کیا بنتا ہے؟ اگلا سوال بنتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کھا لیں، پی لیں اور بچے پیدا کر لیں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنا مال جمع کر لیں، اس لیے پیدا کیا؟ وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اللہ کی عبادت۔ اللہ پاک آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ فرشتے بھی بہت عبادت کرتے تھے، لیکن اس دنیا کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے کتنے لوگ ہیں، اور اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں اللہ کا، اور اس کے بعد میرے کتنے بنتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ انصافی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، تو اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اس کو پہچاننا بھی چاہیے، اور اس سے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد بھی پہچاننا چاہیے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں۔ ایک بندہ کھلے دریا سمندر میں تیر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے کنارہ نہیں ہے۔ اس کا صرف کیا مقصد ہوگا؟ صرف مجھے کنارہ مل جائے۔ اگر ہم اس کو آواز دیں گے نا، نیچے دیکھو یار، ویل بہت پیاری جا رہی ہے، وہ نہیں سمجھے گا، کہ وہ نہیں دیکھے گا۔ اسے کہیں گے اوپر آسمان دیکھو، نیلا آسمان بہت پیارا ہے، وہ نہیں دیکھے گا۔ کہیں گے سمندر کی لہریں دیکھیں کتنی پیاری ہیں، وہ نہیں دیکھے گا۔ وہ اس کا صرف ایک مقصد ہوگا، وہ ہے کہ مجھے کنارہ مل جائے۔ وہ اس طرح جو مچھلی ہے نا، وہ ادھر کی مثال یہ ہے، دنیا کا مال ہے۔ جو اوپر آسمان ہے نا، وہ انسان کی ایک پونچھ ہے، اور عزت ہے، وقار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری عزت بنے، میرا وقار بنے۔ اور جو سمندر کی لہریں ہیں نا، وہ لطف ہے دنیا کا، ادھر جو ہمیں ملتا ہے۔ اور جو کنارہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ رہا تو میرے خیال سے پہلے ہی سمجھ آ گیا۔ وہ کنارہ کیا ہے؟ وہ منزل آخرت ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اپنا مقصد پہچانیں۔ وہ جو ہے نا کنارہ، وہ مقصد ہے، کہ ہم نے مقصد ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس کو سوچیں گے ضرور کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اور ہماری اجازت کے بنا ہمیں پیدا کر کے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے کیا ہیں کہ ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک اس کے پیچھے کیا لوجک ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس طرح کے جو ہیں ارتھ کوئک زلزلے آتے ہیں، اس کو ہمیں عبرت کا نشان بنا کر اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس پر سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیک راستے پر اور زندگی کا اصل مقصد پہچاننے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔